اور آنے والے دنوں میں ہم کشمیر کمیٹی کی میٹنگ مظفر آباد کرنے چلے جا رہے ہیں، اور کشمیریوں کے ساتھ پاکستان نے ہمیشہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے پاکستان نے مورلی، ڈپلومیٹیکلی، پولیٹیکلی سپورٹ کیا ہے، اور پاکستان آنے والے دنوں میں بھی اپنے کشمیری بھائیوں کی قربانیوں کو نہیں بھلائے گا۔ یہ تحریک آزادی کشمیر کا جو سفر ہے، اس نے تحریک تکمیل پاکستان کو مکمل کرنا ہے۔ یہ انکمپلیٹ ایجنڈا ہے آزادی 1946 کا جو ڈیوائیڈ ہوا۔ ہم انٹرنیشنل فورم پہ بھی کمیونٹی کو بھی انشاءاللہ وائسز ریز کریں گے کشمیریز کے لیے، اور کشمیر کمیٹی انتہائی افیکٹولی کشمیر کاز کے لیے کام کرتی چلی جائے گی۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ ادھر سوری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین قاسم نون صاحب کی، اور ان کی ساری جتنے بھی پارلیمنٹیرینز اور سینیٹرز جو تقریباً ہر میٹنگ میں میری اٹینڈنس اور پارٹیسپیشن ہوتی ہے، اور بڑی روبسٹ قسم کی ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ جو ہم کافی سالوں سے ایک بات کر رہے ہیں کشمیری، کہ ہمیں ایک لانگ ٹرم ایک پراپر اسٹریٹجی کے تحت، کیونکہ ایکسٹراڈنری چیلنج آیا ہے 5 اگست 2019 کے بعد، جو ہندوستان نے ایک لافیئر کے تحت ساری مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو جو ہے کنسنٹریشن کیمپس میں شفٹ کر دیا ہے، ان کو ریفیوجیز بنا دیا ہے، ہماری ساری حریت قیادت کو جو ہے جیلوں میں نہ صرف بند کیا ہے جعلی مقدموں میں، بلکہ فزیکل اور مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے، لیگل کاؤنسل ایکسیس نہیں ہے، ان کے کسی بھی قسم کے رائٹس آف پرزنرز جو ہیں، جس کا سگنیٹری ہے ہندوستان جنیوا کنونشنز کے مطابق رائٹس آف پرزنرز، وہ کوئی بھی رائٹ ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ اور اس وقت جو وہاں جعلی الیکشن جو یہ مہینہ چل پڑا ہے، اس کے اندر جو تجویزیں اے جے کے پارلیمنٹیرینز، پولیٹیکل لیڈرز نے، آزاد جموں کشمیر کاؤنسل نے بھی دی ہیں، اور بہت جلد جو سجیشنز آئی ہیں سب کی طرف سے کہ وہاں پہ اب مظفر آباد میں جائیں گے، پھر اس کے بعد وہاں کے جو ریفیوجی کیمپس ہیں، جس کو میں ریفیوجیز نہیں سمجھتی، وہ یہ آزاد کشمیر بھی ان کا وطن ہے، ہمارے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا، وہ ڈسپلیس ضرور ہیں، تو میں نے بھی چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم ان کو خود لے کے جائیں گے ان کے کیمپس کے اندر۔ ان کا کین انٹرسٹ ہے، جو وہاں پہ ان کے ایشوز ہیں، جو وہاں پہ لوگوں کے حوالے سے تحریک کو بیس کیمپ بنانے کے لیے کہاں کہاں، کیونکہ دیکھیں تعریفیں تو سب لوگ کر سکتے ہیں، مگر یہ برین سٹارمنگ سیشن تھا جس کے اندر جو سب کمیٹیز انہوں نے 7 تشکیل کی ہیں، ایک ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کی ہے، ایک ہیومن رائٹس اینڈ ہیومینیٹیرین ایفرٹس پہ ایک بنائی ہے، اور ایک جو بہت ضرورت تھی جو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ایک لا فیئر کیا ہے 5 اگست 2019 کے بعد، کہ ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشنل افیئرس کی کمیٹی بنائی جائے، جہاں جہاں کشمیریوں کے جو لیگل رائٹس جو ہیں چھینے گئے ہیں اس وارفیئر کے تھرو، اور پھر اس کے بعد اب جو نیکسٹ اسٹیپ وہ یہ فارسیکل الیکشنز وہاں کریں۔ پھر سب کمیٹی جو بہت ضروری تھی، میڈیا اینڈ پبلک ریلیشنز کے چینلز کے اوپر ہر جگہ پہ کشمیر کا چنار کا پتہ ہے، کشمیر جل رہا ہے یا کشمیر از بلیڈنگ یا برننگ، وہ جو ہے وہ لوگو پیمرا کے تھرو سارے چینلز کے اوپر ایک فکسڈ ہو، کیونکہ یہ سب سے بڑا جو کور ایشو ہے ساؤتھ ایشیا کا اور پاکستان کا نیشنل ایشو جو ہے وہ کشمیر ہے، تو وہ ویزیبل نظر آئے، اور پرائم ٹائم میں ہمارے اوپر ڈسکشنز ہوں، کاز کے اوپر اپڈیٹس ہوں، پھر ووکیشنل ٹریننگز، پھر لیڈرشپ کورسز، پھر بہت سی چیزیں جو اے جے کے اور آکیپائڈ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے جو کیمپس کے اندر جو رہتے ہیں ان کے ایشوز کو چھیڑا گیا۔ پھر کلچرل اینڈ ایجوکیشنل افیئرس، جو کہ کلچرل فیسٹیولز، کشمیر کلچر کو ریوائیو کرنا، اور باہر کی جو ورلڈ ہے انٹرنیشنل ورلڈ میں اوورسیز بھی کرنا کلچرل کشمیری فیسٹیولز، کیونکہ یہ کلچر نہیں ہے، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری اکانومی بھی ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی، تو اس کے لیے بھی میں چیئرمین صاحب کی تھینکفل ہوں کہ آپ نے جو اکنامک بیک بون ہے ہماری اکانومی کی، کیونکہ کتنے 75 سالوں سے ایک جنگ چل رہی ہے، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اکنامکلی بھی مقبوضہ جموں کشمیر کی بزنس کمیونٹی کو کرنا ہے، تو اس حوالے سے بھی بہت سی کلچرل
جو پروگرامز ہیں وہ کیے جائیں گے. پھر بہت جو سینسٹیو بات ہے کہ جو سیکیورٹی ڈائنامکس ہیں اور اسٹریٹجک افیئرس آئے دن جو ہے وہ پی او کے کر رہا ہوتا ہے انڈیا, کہ انہوں نے اب یہ کہتے ہیں کہ اب ہم وہاں تو ہم نے قبضہ فل کر لیا ہے, اب ہم آگے آزاد کشمیر میں پورا قبضہ کریں گے, جی بی پی کریں گے. تو یہ تو پورے خطے کو نیوکلیئر وار کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے. 27 فیبروری 2019 کو نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے. یہ وہی مودی ہے جس کے ہاتھ میں اس وقت کے نیوکلیئر کوڈز ہیں, اور اس وقت اوور آل وہ ہار رہا ہے انڈیا کے اندر. تو یہ نہ ہو کہ اس کے اندر وہ کوئی اور سٹنٹ, کوئی ایک وار سٹنٹ کرنے کی کوشش کرے آزاد کشمیر کی طرف, اور مقبوضہ کشمیر کی لیڈرشپ کو گاڈ فاربیڈ خاص طور پہ یاسین صاحب کو پھانسی چڑھانے کی جو اس کی پوری